پکارے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبوہ کے ان قادیانی کتوں کو بتا دو ختم نبوت پہ پہرا دینے والے آگے زندہ ہیں اور بآواز بلند کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کو بتا دو من سب نبیان فاقتلوہ، من سب نبیان، من سب نبیان۔ تشریف لیں۔ یہ تھے قاری محمد فرحدین صاحب جو خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے، اور اسی دوران عالم ندیم، فاضل جلیل، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت، آل اولاد علی، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب بینوری آپ پہاڑ سے تشریف لائے۔ یہ بٹیاں والوں کی بھی محبت ہے اور شاہ صاحب کا بھی ہمارے ساتھ رشتہ ہے کہ شاہ صاحب اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ایک بٹیاں والوں کو یہ پروگرام دیتے ہیں، یعنی ہر سال ہم بلاتے ہیں اور ہر سال شاہ صاحب ہماری دعوت کو قبول کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آخر یہ آل اولاد علی ہیں، اگر مسلک پہ پہرا دینا ہے تو انہی نے دینا ہے۔ کل وہ امام علی مقام نے دیا تھا، آج ان کے شہزادے پہرا دے رہے ہیں۔ دو باتیں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں اور میں قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بینوری کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک جھگڑا تو غیروں سے ہے ہی ہے، کچھ خارجی ہیں تو کچھ رافضی ہیں، لیکن آج کچھ ایسے بھی ہیں نام رضوی لکھائیں گے، نام مشہدی لکھائیں گے اور طرح طرح کے القاب اور اپنے آپ کے لحاظ سے غوث اعظم کے اولاد ہونا کا وہ دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے، اور امام احمد رضا نے ان نجدیوں اور رافضیوں پہ کس طرح برسے ہیں۔ یعنی آج المیہ یہ ہے کہ سنی سٹیج سے سنیوں کے پیسے لے کے عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ وہ عقیدہ جو سنیوں کا نہیں وہی انہیں کھول کے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ان اٹھنے والے فتنے جو خاص کر کے اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کے وہ ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، ان کے لحاظ سے شاہ صاحب بھی گفتگو کریں گے۔ کئی دوست سمجھتے ہیں کہ ذائقہ تبدیل ہونا چاہیے، کوئی بڑا خطیب ہونا چاہیے، کوئی سر والا ہونا چاہیے۔ ہمیں سر کی ضرورت نہیں، ہمیں گر کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ سنی کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنی کا عقیدہ کیا ہے۔ دوسروں کو ہم چھیڑتے نہیں، لیکن جو چھیڑے اسے چھوڑتے نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے عقیدے پہ پہرا دینا ہے، یہ جاننا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنی لبادے میں بولی غیروں کی بولے تو پھر اسے کہنا ہے یا یہ بولی چھوڑ دے یا سنیوں والا لیبل چھوڑ دے، تو ان کی صفوں میں چلا جا، ہمیں کوئی گلہ نہیں۔ لیکن تو پیپسی کی بوتل کے لیبل پیپسی کا لگا کے اندر سے لوگوں کو شراب پلا تو یہ دھوکہ ہے۔ اس نے شراب پینی ہے تو بلا شراب کے لیبل پہ بھی شراب، وہ مومن تو نہیں پیے گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ پیئے، مطلب یہ ہے کہ دھوکہ لوگوں کو نہ دے۔ تو اب دعوت خطاب میں دے رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب بینوری، وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کیونکہ پروگرام آج کے لحاظ سے کچھ لیٹ اس لیے ہوا، ایک تو آپ بڑے لیٹ آئے، دوسرا جنازہ تھا، تو پیر صاحب تو صبح سے 8:30 بجے کے یہاں بٹیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آئندہ کے لحاظ سے بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب ٹائم 9 بجے کا ہے تو 9:30 10 سے پہلے تو سارے لوگوں کو آ جانا چاہیے تاکہ 10 بجے کم از کم شاہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے۔ تو اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، تو آپ شاہ صاحب کا استقبال نعروں سے کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
ہر چار یار سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتے ہیں. نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور ایک بڑا پیارا نعرہ جو امیر اہل سنت نے بھی دیا اور جس پہ پہلا قائد اہل سنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے بھی کیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے: ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ نعرہ فقط سنی کا ہی ہے. ایک کراچی کا پیر بڑا پیر پھرتا ہے، کہتا ہے یہ ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہوتا. اس وقت کو بتا دو، ہر صحابی نبی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین اور